السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے یا پچھلا درس ہم نے آیت نمبر 91 کا لیا تھا سورہ بقرہ کی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا گیا ان کو کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، کہا انہوں نے، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے یا ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا۔ بنی اسرائیل کی قباحتیں اور ان کے غلط انداز جو قرآن کریم میں ذکر ہوتے چلے آئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ ان کی ہٹ درمی اور حق کو جھٹلانے کے ان کے ہیلے بہانے، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ جو اللہ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اور سنت، اس پر ایمان لاؤ، آپ پر ایمان لاؤ، تو کہتے کہ ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو ہم پر نازل ہوا، اور یہ ان کا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر وہ اس پر ایمان لاتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لاتے اور آپ کے لائے ہوئے وحی پر بھی ایمان ان کا ہوتا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور کفر کرتے ہیں جو اس کے علاوہ اس کے پیچھے ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جب کہ وہ حق اور سچ ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس کتابیں ہیں اس کی۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو، فَلِمَ، پس کیوں، تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم مومن تھے واقعی تو پھر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ تم اپنی کتابوں پر ایمان لاتے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور پھر مزید یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی واضح دلیلیں لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور اس کے باوجود بھی، ان کے جانے کے بعد یا ان دلیلوں کے آنے کے بعد بھی، تم نے جو ہے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تمہارا یہ کرنا کیا تھا؟ شرک تھا، ظلم تھا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تمہارا پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور کہا کہ لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت مضبوطی سے، اور وَاسْمَعُوا، اور سنو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات سنو، اللہ تعالیٰ کے احکام سنو، ان پر عمل پیرا ہو، اور جو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو۔ اس عہد کو لینے کے لیے تم پر طور پہاڑ کو اٹھایا۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو اس وقت تو انہوں نے سننے کا وعدہ کر دیا، عہد کر لیا کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ وعصینا، اپنے عمل و کردار سے جو ہے انہوں نے نافرمانی کی، اور ممکن زبان سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کو پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، ان کو کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے رگ و ریشے میں بچھڑے کی محبت جو ہے رچ بس چکی تھی۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی، اس سے روگردانی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی جب اللہ کے دین سے پھرتا ہے یا اللہ کے کسی حکم کو چھوڑتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گمراہیاں اور کفر بے ایمانی بٹھا دیتا ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرما دیجئے، بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُم، بہت برا ہے جس کا تم کو حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، اگر تم واقعی کو ایمان کے دعوے دار ہو یا ایمان کی باتیں کرتے ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر یعنی جنت، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے، فتمنوا الموت، پھر تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، تاکہ مر کے اس جنت پہ پہنچو، آخرت کے گھر میں پہنچو۔ لیکن جب بات جھوٹی، ان کے دعوے جھوٹے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے۔ کس وجہ سے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے کرتوت ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور یقیناً ضرور پاؤ گے تم ان کو سب سے زیادہ لوگوں میں سے حرص، لالچ رکھنے والے، تمنا کرنے والے، اعلیٰ حیات، زندہ رہنے کی، کس طرح سے بھی زندگی کیوں نہ ہو،
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ بھی لوگ جو شرک کرنے والے مشرک کافر ہیں، وہ بھی دنیا میں زندہ رہنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے کوئی ایک، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش کہ اس کو عمر مل جائے، عمر کے معنی عمر مل جائے، الف سنۃ 1000 سال کی زندگی مل جائے، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور نہیں ہے اس کو 1000 سالہ زندگی بچانے والی عذاب سے، اگرچہ وہ لمبی زندگی پا بھی لے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ قل کہہ دیجئے، من کانا، جو کو ہے ہو، عدو لجبریل، عدو کے معنی دشمن، لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، فَإِنَّهُ، پس اس نے یعنی جبرائیل نے، نزلہ نازل کیا اس کو یعنی اس قرآن کو، عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جو تصدیق کرنے والا ہے، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کا جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں، وہودن، اور ہدایت کا سرچشمہ ذریعہ ہے، وبشرا، اور بشارت کا ذریعہ ہے یا بشارت کا خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو بھی کوئی دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإنہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ پھر دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیتیں، نشانیاں کھلی واضح، بینات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور نہیں کفر کرتا اس سے، الا مگر، الفاسقون، وہی لوگ جو بہت بڑے فاسق ہیں، جو حقیقی فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اوا کلما، اوا کیا، کلما جب بھی، عاہدوا عہد کیا انہوں نے، معاہدہ کیا، عہدن کوئی عہد کرنا، نبذہ فریق منہم، نبذہ کے معنی توڑ دینا، پھینک دینا، تو اس کو پھینک دیا یعنی توڑ دیا اس عہد کو، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر یہ لوگ جو ہیں لا یؤمنون، ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو ان کے پاس سی کتابیں، نبذا، تو پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، ایک گروہ نے من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، کیا کیا، پھینک دیا کس چیز کو، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں پیچھے، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے 101 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہو جبریل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، پس جبریل علیہ السلام نے جو کچھ نازل کیا آپ کے دل پر، وہ اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، یا ان آیات کا پس منظر جو آج ہم نے پڑھی ہیں،
اس حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو القاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہو اور ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام، یعنی اسرائیل، ان کا نام اسرائیل ہے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا تھا، اور آپ نے ان سے یہاں تک کہا کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر وکیل ہے، یعنی آپ نے ان سے عہد لیا کہ واقعہ میں جواب اگر دیتا ہوں تو تم ایمان لاؤ گے، اور آپ کا ان سے یہ عہد لینا آپ کی اس رحمت اور شفقت کا حصہ ہے کہ جو حتیٰ کہ دشمن اور کافروں کے ساتھ بھی تھی، یعنی آپ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ورنہ آپ کے اوپر کسی کا ایمان لانا یا نہ لانا آپ کو اس کا کوئی مفاد نہیں تھا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کو ہدایت میں داخل کریں۔ آپ کا کام صرف کیا تھا؟ انما علیک البلاغ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا، پہنچانا ہے، لیکن آپ کی لوگوں پر حتیٰ کہ کافروں دشمنوں پر بھی شفقت اور مہربانی کا یہ حال کہ آپ کی کوشش ہوتی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ جہنم سے بچ جائیں، ایمان لے آئیں۔ تو چنانچہ اسی لیے آپ ان سے یہودیوں سے عہد لیتے ہیں کہ اگر میں تمہیں بتا دیتا ہوں باتیں تو تم ایمان لاؤ گے۔ تو چنانچہ یہودی آپ سے سوالات کرتے ہیں اور آپ ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تو آخر میں یہودی کہتے ہیں کہ آپ نے واقعی ہی جو ہم نے آپ سے سوال کیے آپ نے اس کے جواب سے ہی دیے۔ اب ہمارا آخری سوال ہے کہ جس سوال پر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں یا آپ سے الگ ہوتے ہیں، آپ کی پیروکاری کرتے ہیں یا آپ سے الگ ہوتے ہیں۔ تو سوال کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کے بارے میں، یعنی پوچھتے ہیں کہ آپ کا ساتھی ولی کون ہے، آپ کا ساتھی کون ہے، آپ کی کن سے دوستی ہے، آپ پر وحی لے کے کون آنے والا ہے؟ تو آپ میں کہ وہ جبرائیل ہیں۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ وہ تو لڑائی اور جنگ کی چیزیں لے کے آتا ہے اور اس لیے وہ ہمارا دشمن ہے، اور میکائیل ہمارا دوست ہے، اگر تم اس پر ایمان لاتے یا اس کو اپنا دوست رکھتے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ کس لیے؟ کیونکہ میکائیل جو ہیں وہ نباتات اور بارشیں اور اس طرح کی چیزیں لے کے آتا ہے۔ تو ان کے اس بات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا، اور یہ ان کا یعنی کہ پہلی بات تو ہمیں اس واقعے سے جو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو یہودیوں کی مادہ پرستی، کہ ان کا جبرائیل علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے، ان سے دشمنی ہے، کیونکہ وہی لے کر آتے ہیں، اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں کہ جو اصل ایک انسان کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، تو اس مقصد سے دشمنی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہاں پر عبادتیں کرنا پڑتی ہیں، کوئی نیکی اطاعت کرنا پڑتی ہے، اور وہ لے کے آنے والا جو فرشتہ جبرائیل ہے اس سے ان کی دشمنی ہے۔ اور میکائیل سے کیوں دوستی ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ وہ نباتات بارشیں برساتا ہے اور رحمتیں لے کے آتا ہے جس سے نباتات اگتی ہیں، یعنی ان کی پیڑ پرستی کا انتظام ہوتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہودی مادہ پرستی میں، پیڑ پرستی میں، اور نہ کہ صرف مادہ پرستی بلکہ حرام خوری میں دنیا کی سب سے اول قوم ہے، ایک نمبر قوم ہے کہ جن سے کسی کا مقابلہ نہیں، جو حرام خوری ان کے اندر ہے، اور جو مادہ پرستی دنیا پرستی کا حال ان کا ہے۔ اور حتیٰ کہ سابقہ آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان میں سے کوئی چاہتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی پالے، باوجود اس کے کہ ان کے دعوے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے اور ہم اللہ کے چہتے اور اللہ کے بڑے قریبی ہیں، لیکن اس کے باوجود موت کی تمنا نہیں کرتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو زیادہ سے زیادہ لمبی زندگی مل جائے۔ کس لیے؟ پتہ ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں، اور یہ بھی کہ دنیا کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، جو محبت ہے، اور دنیا کے ساتھ جس طرح انداز سے چمٹے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل سے دشمنی کیوں ہے، کیونکہ اللہ کے احکام لے کے آتے ہیں اور وہ احکام ان کو نہیں چاہیے۔ اور میکائیل سے دوستی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ نے بارشوں پر، ان چیزوں پر اس کو مقرر کر رکھا ہے اور وہ بارشیں لے کے آتا ہے، اس وجہ سے اسے دوستی ہے۔ یعنی اصل بات جو ہے پیڑ پرستی کی ہے کہ پیڑ کہاں سے پلتا ہے، تو گمراہ کن ملاؤں کا، چاہے وہ صحابہ امتوں کے ہوں یا اس امت کے، ان کا
صرف اس چیز کی حد تک ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ پیٹ کہاں سے بھرے گا۔ اور دوسرا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں کرنا، آپ نے یعنی کہ سوالوں کے صحیح جواب دے دیے، اور پھر انہوں نے پہلے سے ہی یہ بات سوچ رکھی تھی کہ ہم نے آپ پر ایمان تو لانا نہیں، اور آپ سوالوں کے جواب بھی صحیح بتا دیں گے کیونکہ آپ نبی ہیں اور ان چیزوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تو پہلے سے انہوں نے یہ سارے پلان کر رکھی تھی کہ ہم آپ آخر میں یہ شوشہ چھوڑیں گے کہ آپ کا ساتھی، آپ کا ولی کون ہے، آپ پر پھر وہی کون لے کے آتا ہے، اور یقینی بات آپ فرمائیں گے کہ وہ جبرائیل ہیں۔ تو جبرائیل کہیں گے تو ہم کہیں گے وہ تو ہمارا دشمن ہے، اور پھر ہم کو بہانہ مل جائے گا آپ سے الگ ہونے کا، آپ پر ایمان نہ لانے کا۔ اور یہ صرف ان کا حال نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے باطل پرستوں کا یہی انداز رہتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی حجت نہیں ہوتی، تو پھر کوئی ایسا ڈھکوسلا چھوڑتے ہیں، ایسی کوئی بات چھوڑتے ہیں کہ جس سے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم حق پرست ہیں اور تم جو ہے غلط ہو۔ آج بھی اگر کوئی حق کی بات کہتا ہے تو جب باطل پرست اس حق بات کا جواب کوئی دلیل سے نہیں دے پاتے تو پھر آخر میں کیا کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں ہوتے ہیں، یہ تو وہابی ہیں، ان کی بات کیا سننا۔ تو یہ کام کوئی نیا نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد یہودی بھی یہی کام کرتے چلے آئے ہیں، یعنی اس منہج کے لوگ جو ہیں وہ یہودیوں کی سنت پر، ان کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوالوں کے جواب صحیح بتا دیے، اور خود انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ان سوالوں کے جواب وہی دے گا جو نبی ہے، اور آپ کو نبی مانتے ہیں اور آپ سے بات کا عہد بھی کر لیا، اور آپ نے ان سے پختہ عہد لے بھی لیا، لیکن جس طرح ہم پہلے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ ان کے ہاں عہد پختہ ہو یا غیر پختہ ہو، کسی عہد کا ان کے ہاں کوئی کسی طرح سے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے کہ عہدوں کو پاس کرنا، عہدوں کا پاس کرنا، ان کا خیال کرنا ان کے پاس ہوتا ہے جن کے پاس کوئی انسانیت، کوئی دین ہو، کوئی عقل ہو، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں، اور جو ان چیزوں سے بالا تر ہوں، انسانیت سے اور ان چیزوں سے، ان کے ہاں نہ کوئی عہد ہے، نہ کوئی ذمہ ہے، اور نہ کوئی دوسری چیز ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، یہودی جو کہتے تھے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، تو ان کو سنا دو اور سبھی لوگوں کو بتا دو، بلکہ قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ جو عدو ہے، دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو جبرائیل سے دشمنی رکھنے کی اصل میں کوئی حقیقت میں کوئی اس کا تک نہیں بنتا، اس کی کوئی یعنی کہ کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اور صرف سوائے ہٹ درمی کے اور کوئی دوسری چیز نہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ جبرائیل آپ کے اوپر جو وحی لے کر آتے ہیں کہ اپنی طرف سے لے کر آ رہے ہیں، آپ کو جو لا کر قرآن کی شکل میں چیزیں سناتے ہیں، اپنی طرف سے بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتے فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جبرائیل علیہ السلام جو آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں، جو نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ یہاں پر فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، نزلہ کا لفظ ایک ہے انزلہ اور ایک ہے نزلہ، اور ہم قرآن کریم میں یہ لفظ بار بار پڑھیں گے، کبھی تنزیل کے لفظ سے آتا ہے، کبھی نزلہ کے لفظ سے آتا ہے۔ قرآن کریم کا نزول جو ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نزلہ کا لفظ آتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ نازل کیا جائے، اور تنزیل کا لفظ آتا ہے کہ جو ایک بار یا ایک بارگی نازل ہو، اور قرآن کریم کا نزول دونوں طرف سے ہے۔ اللہ نے یعنی لوح محفوظ سے اس کو بیت المعمور میں، بیت العزہ میں جو آسمان دنیا پر ہے، اس پر جو ہے یک بارگی نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت جو اللہ نے احکام نازل کرنے تھے آپ کے اوپر، وہ 23 سال تک احکام نازل ہوتے رہے ہیں۔ تو اسی یہاں پر نزلہ کا لفظ استعمال کیا کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے نبوت کے شروع سے لے کر اور اب تک چل رہی ہے، اور جب تک اللہ نے اس کا چلنا لکھا ہے اس وقت نازل ہوتی رہے گی۔ تو یہ جبرائیل آپ کے دل پر وہی نازل کر رہے ہیں، اعلی قلبک، آپ کے دل پر، اور دل کا نام اس لیے لیا کہ تاکہ یقین ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہونے والا ہے، لانے والے جبرائیل ہیں، اور جن پر نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، تاکہ اس دل میں محفوظ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے تو جو حکم نازل ہوا ہے وہ صحیح اور پورا ہے، اور جبرائیل نے بھی پورا لا کے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ سے کوئی چیز چھوٹ جائے، تو دل چونکہ باتوں کو، معلومات کو، علم کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس دل کا ذکر کیا کہ جہاں پر یہ وحی محفوظ ہو رہی ہے۔ ما فإنه نزله على قلبك، اس نے جبرائیل نے آپ کے دل پر اس کو نازل کیا، اس قرآن کو، کس طرح؟ اپنی طرف سے، ما بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔
قرآن بھی اللہ کا ہے، اللہ کا کلام ہے، اسی کی طرف سے دیا گیا ہے، اور لے کے آنے کا سلسلہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی کوئی چیز ارشاد فرما دیتا ہے تو جبرائیل خود ہی اپنی مرضی سے آ کے آپ کو بتا دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ پر لانا بھی اللہ کے حکم اور اجازت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی اللہ کے فرشتوں کا حال ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے ان کو حکم نہیں دیا جاتا۔ تو مایا کہ وہ آپ کے اوپر جو قرآن نازل کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے نازل کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کر رہے ہیں، تو پھر اس سے دشمنی رکھنے کا کیا اس کی وجہ ہے؟ مزید کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ۔ ہاں، دوسری وجہ یہ بھی اس سے دشمنی نہ رکھنے کی کہ قرآن ایک تو اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ یہ قرآن کو انوکھی چیز نہیں ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، اس کی جو اس سے پہلے ہے۔ بین یدیہ کا لفظ دونوں ہاتھوں کے درمیان، لیکن ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اس لفظ کا معنی کیا ہے، جملہ ہے، یہ ایک محاورہ ہے جو استعمال ہوتا ہے کہ جس سے مراد اس سے کوئی چیز پہلے۔ تو جو اس قرآن سے پہلے کتابیں ہیں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، وہ کتابیں اس کی تصدیق کرتی ہیں اور یہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جب یہ قرآن تمہاری اپنی کتابیں جو تمہارے پاس ان کی تصدیق کرنے والا اور تمہاری کتابیں اس کی تصدیق کرتی ہیں، تو پھر جبرائیل سے دشمنی رکھنے کی کیا وجہ؟ اور تیسری کیا ہے؟ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یا تو قرآن میں کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ جو عقل کے خلاف ہوں اور غلط باتیں ہوں، تو پھر تو کہا بھی کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جبرائیل اپنی طرف سے لا کے آپ کو سنا رہا اور باتیں بھی صحیح نہیں ہیں، لیکن ہے بھی ہدایت کا سرچشمہ۔ اور قرآن کو اللہ نے مختلف جگہوں پر ہدن کا نام دے کر، یعنی سراپا ہدایت ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ ہر چیز ہدایت ہی پر مبنی ہے، اور ہدایت ملتی بھی اسی سے ہے، کسی اور جگہ سے ہدایت مل بھی نہیں سکتی قرآن کو چھوڑ کر۔ تو جب یہ سراپا ہدایت ہے تو پھر بھی جبرائیل جو اس کو لانے والا ہے اس سے دشمنی کی کیا وجہ؟ چوتھی چیز وبشرا، اور بشارت خوشخبری بھی دیتا ہے، لیکن کن کو؟ ایمان والوں کو، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی رحمتوں کی، بخشوں کی، مغفرتوں کی، اور آخر میں اللہ کی جنتوں کی بشارت خوشخبریاں دیتا ہے یہ قرآن۔ تو پھر ایسے کتاب کو لانے والے کے ساتھ دشمنی کرنے کی کیا سبب ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں آ رہا، اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، جو قرآن نازل کر رہا ہے آپ کے اوپر اللہ کا کلام ہے، اور وہ کتاب قرآن بھی انوکھی چیز نہیں، بلکہ تمہاری اپنی کتابوں سے اس کی تصدیق اور یہ ان کی تصدیق کر رہا ہے، اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، سراپا ہدایت ہے، اور بشارت خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو ایسی چیز لانے والا جبرائیل اس سے دشمنی کیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے سوائے ہٹ درمی کے، اور صرف جو ہے کوئی فرار کا راستہ اختیار کرنے کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا رد کرتے ہوئے مزید جو رد کیا پچھلی آیت میں، مزید اس کی حقیقت بیان کی کہ جبرائیل سے دشمنی کا انجام کیا ہے، اور نہ کہ صرف جبرائیل بلکہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نیک بندے سے دشمنی، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے کہ نبی رسول ہو، اللہ کا کوئی نیک بندہ، کوئی عالم دین ہو، کوئی توحید پرست، کوئی عام مومن مسلمان ہو، کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے دشمنی، اس کا انجام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ من کان عدوا للہ، کہ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے پہلے سے ہی ذکر کر دیا کہ جبرائیل سے دشمنی رکھنے والا، کسی ایک فرشتے سے، کسی اللہ کے ایک نیک بندے سے دشمنی رکھنے والا اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا دوست ہوں اور پھر اللہ کے کسی نیک بندے سے اس کی دشمنی ہو۔ من کان عدو للہ، کہ جو اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام۔ یعنی کہ میکائیل کو پڑھنے میں دو قرأتیں ہیں، میکال بھی ہے جو یہاں پر، اور میکائیل بھی ہے جو عام جبرائیل کے وزن پر پڑھا جاتا ہے۔ تو اور میکائیل کے بارے میں جسے ہم ذکر کیا ہے کہ خود یہودیوں کا جو کہنا تھا کہ یہ چونکہ بارشیں لاتا ہے جس سے نباتات اگتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بارشوں پر، بادلوں کو چلانے پر، ان چیزوں پر معمور کر رکھا ہے۔ تو جو بھی کوئی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا، اور اس آیت میں اللہ کے دو فرشتوں کا نام آتا ہے،
جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل۔ اور احادیث میں ایک تیسرے فرشتے کا بھی نام آتا ہے جس کا نام اسرافیل ہے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ دعا کرتے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون فاہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے تہجد کی نماز شروع کرتے تو اس میں اسرافیل کا ذکر بھی ہے۔ تو اسرافیل کون ہے؟ جس کا نام آتا ہے وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے سور پھونکنے پر مامور کیا ہوا ہے، اس کی وہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ 3 فرشتے ہیں کہ جن کا نام احادیث میں صحیح طور پر آتا ہے، اگرچہ بعض اور بھی فرشتوں کا آتا ہے۔ حیزوم کا نام آتا ہے جنگ بدر کے حوالے سے، اس طرح اسرائیل کا نام آتا ہے بعض ضعیف روایتوں کے اندر یا اسرائیلی روایتوں کے اندر، جو ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے۔ اس طرح قبر میں جو فرشتے آتے ہیں بندے سے حساب کتاب لینے کے لیے، منکر اور نکیر کا نام آتا ہے، اگرچہ ان احادیث کے اندر کچھ ضعف ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جن کے کچھ فرشتوں کے نام ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کے فرشتے کس قدر ہیں اور کس قدر یہ عظیم مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی کوئی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا فإن اللہ عدو للکافرین۔ آگے اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں 2 حکم جاری کیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ان سبھی بے ایمانوں کا دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو، اللہ تعالیٰ دشمن ہے۔ نہ سمجھو کہ تم اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کر کے اللہ کو دوست بنا لو گے۔ اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو مجھ سے یعنی کہ میرے کسی دوست سے، اور اللہ کا دوست، اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی ہر وہ شخص ہے کہ جو توحید اور سنت پر چلنے والا ہے، تقوی، ایمان، پرہیزگاری سے متصف ہے۔ ہاں، یہ ہر وہ شخص چاہے کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی قوم علاقے کا ہو، کوئی بھی اس کا حسب و نسب کیسا بھی کیوں نہ ہو، اور کوئی بھی وہ حلال کام، جائز کام کرتا ہو اپنی روزی کمانے کے لیے کہ جس کے اللہ نے اجازت دی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ خاک روب ہو یا چاہے کوئی بادشاہ وزیر اعظم ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ولی ہونے کے لیے نہ کوئی خاص شکل ہے اور نہ کوئی خاص اس کا رنگ ڈھنگ ہے کہ فلاں پگڑی پہنی ہوگی تو ولی ہوگا، ہاں کوئی اس طرح کی خاص شکل ہوگی تو ولی ہوگا۔ ہاں، شکل وہ ہو کہ جس کو جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، اور عقیدہ وہ ہو جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، عمل وہ ہو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جو اللہ کے نبی کی سنت ہو، تو یہ اللہ کا ولی ہے، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ ولی ہونے کے لیے خاص کوئی رنگ ڈھنگ ہو، کوئی جبہ خاص قسم کا پہنا ہو، کوئی خاص پگڑی لگائی ہو اور سر پہ کوئی راکھ ڈالی ہو، جو ہمارے ہاں ولیوں کا تصور ہے۔ ہاں، وہ شیطانوں کے ولی تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ ہمارا ان کے ولی ہونے میں کوئی انکار نہیں ہے، ولی ہیں واقعی وہ، لیکن ولی کس کے ہیں؟ ہاں، یہ چیز ہے جو دیکھنے والی ہے۔ تو خیر، بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں من عادى لي وليا، کہ جو بھی میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے فقد آذنته بالحرب، تو ایسے آدمی کے خلاف میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اور جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے اس کی بدبختی کا پھر کیا حال ہوگا؟ کون دنیا کا ایسا بدبخت ہے کہ جو اللہ کے خلاف جنگ میں جیت سکتا ہو؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہودیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی ان قباحتوں کا ذکر کیا کہ کس انداز سے بدعہدیاں ان کے جھوٹ، ان کی دھوکہ بازیاں اور ان کی شاطرانہ یہ ساری چالیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف نہیں بلکہ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ان کے اس طرح کے چکر بازیاں چلتی رہیں، اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جو ہے وہ حق بات کو ٹھکرانے کا کوئی رستہ نکالتے۔ اور یہ صرف ان کی خصلت نہیں بلکہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے طریقے پر چلنے والے اس امت میں بہت سے لوگ ہیں کہ حق بات کو ٹھکرانے کے لیے جس حق بات کو نہیں ماننا، آخر میں کوئی نہ کوئی اس کا بہانہ وہ تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ چونکہ بات فلاں آدمی کی ہے، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کو ایسا سمجھتے ہیں، اور اس طریقے سے اس بات کو ٹھکرانا، جھٹلانا۔ اور دوسرا اہم ترین جو سبق ان آیات میں دیا گیا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ دوستی اور دشمنی کا سبق، کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں واضح کیا ہے اس بات کو
کہ جو اللہ کا دوست ہے ہاں اس سے دوستی لگانا ہی اللہ سے دوستی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے اس سے دشمنی رکھنا ہی اللہ سے دشمنی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے اس سے دشمنی رکھنا ہی اللہ سے دوستی ہے۔ اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھو اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرو، اللہ کے دشمنوں سے دوستی لگاؤ، ہاں یہ کیا ہے؟ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے اور اللہ سے بغاوت ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم دنیاوی طور پر بھی لوگوں کے درمیان جانتے ہیں۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے تو آپ کے دوست کے ساتھ دوستی لگائیں گے، کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے تو جو آپ کے سچے دوست ہیں وہ بھی اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ لیکن آپ کے کسی دوست سے کوئی دشمنی رکھے اور آپ کے کسی دشمن سے دوستی لگائے، پھر آپ کیا کہتے ہو بھی کیسے تم میرے دشمنوں سے دوستی لگا رہے ہو، کیسے تم میرے دوستوں کو دشمن بنا رہے ہو؟ تو آدمی پھر خود بھی ایسے شخص کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم انسان یہ چیزیں برداشت نہیں کر پاتے کہ ہمارے دوستوں سے کوئی دشمنی لگائے اور ہمارے دشمنوں سے کوئی دوستیاں لگائے، تو رب کائنات کہ جس کے ہم بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، وہ کیسے اپنے بندوں سے یہ چیز گوارا کرتا ہے کہ اس کے دوستوں سے کوئی دشمنی لگا لے۔ اس لیے یہاں پر اہم ترین جو سبق یہاں پر سیکھنے کا ایسا ہے ان آیتوں سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، عالم دین ہو، کتاب و سنت پر چلنے والا صحیح العقیدہ شخص ہو، بدعتی نہ ہو، مشرک نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ایمان کے دعووں کے باوجود فسق و فجور اور کفر بے ایمانی ایسی ہوتی ہے جو عام کھلے کافر سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہاں ایسے مشرکوں سے دشمنی رکھنا، ایسے فاسق و فاجروں کو ان کے ساتھ یعنی کہ جس معاملے کا حقدار ہیں اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا یہاں ضروری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو واقعی صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر چل رہا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور توحید اور ایمان سچا ہے اور عمل جو ہے سنت کے مطابق ہے، تو مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس سے اس کی دوستی ہو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جس طرح فرماتا ہے آگے چل کر سورۃ المائدہ میں کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ تمہارا دوست اللہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے ایک مومن کی دوستی ہوتی ہے۔ ممکن نہیں کہ ایک ایمان والا صحیح معنوں میں سچا مومن ہو اور پھر اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھیں، اور دشمنی بھی بعض اوقات کسی ذاتی مفادات کی وجہ سے۔ ہاں اللہ کا دوست ہوتا ہی وہ ہے جو توحید و ایمان پر ہے، تو اس کے ساتھ دوستی بھی پھر اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور ناممکن ہے کہ کوئی صحیح سچا مومن ہو اور پھر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں لگائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنے دوست نہ بنا لو۔ کافر مشرک اللہ کا دشمن ہے، چاہے وہ کتنی بھی خیر کی اچھی باتیں کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جب اللہ کا باغی ہے، شرک کر رہا ہے اپنے رب کے ساتھ، اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا باغی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا دشمن نہیں ہے۔ تو اللہ کے دشمنوں کو دشمن بنانا، اللہ کے دوستوں سے دوستیاں لگانا، یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ اور یہ ہے الولاء والبراء کا، دوستی اور دشمنی کا عقیدہ، کہ جو ایمان کی بنیادوں میں سے اہم ترین بنیاد ہے اور جس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہے۔ اللہ نے کھلے اور دو ٹوک طور پر اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اللہ ماتا ہے سورۃ المائدہ میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے خلاف ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان سے دوستی لگاتا ہے اللہ ماتا ہے فہو من فانہ منہم، پس وہ ان میں سے ہے۔ پھر نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کچھ بھی کیوں نہ کر لے، وہ یہودی ہے، یہودیوں سے دوستی ہے، اگر عیسائیوں سے دوستی ہے تو اپنے آپ کو عیسائی شمار کرے، کسی ہندو اور کسی کافر سے دوستی ہے تو اپنے آپ کو وہ کافر شمار کرے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو حقیقت میں بہت خطرناک موضوع ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً آج کے اس گمراہیوں کے دور میں کہ جب دین کا کوئی معیار نہیں ہے، اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالا ہوا ہے اور ہر کوئی جو دل میں آتا ہے، جو اس کی خواہشات تمنائیں ہیں اس کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، ان کے کلچر ہیں، ان کے تہذیبیں ہیں، اور ان کے ساری چیزوں کو اپنایا ہوا، اللہ کے حکموں کو چھوڑا ہوا ہے، اور پھر اللہ پر ایمان کے دعوے ہیں۔ ہاں ایسے ایمان کے دعوے جھوٹے ہیں، اور ایسے آیت میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہودیوں نے صرف ایک اللہ کے فرشتے کے ساتھ دشمنی کا
اظہار کیا تو اللہ نے ان کو کھلے طور پر اپنا دشمن قرار دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو پہلا حکم تو یہ ان کے بارے میں صادر کیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ان کا دشمن ہے۔ اور دوسرا حکم کیا صادر کیا؟ للکافرین، کہ ایسا کرنے والے کھلے کافر ہیں، چاہے وہ کتنے بھی نبیوں پر ایمان کے دعوے کیوں نہ کرتے ہوں، وہ نبیوں کی نسل اولاد میں سے بھی کیوں نہ ہوں جس طرح کہ بنی اسرائیل ہے، لیکن اگر ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنیاں کر رہے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو کھلے طور پر کافر قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کے اوپر آیتیں بینات کھلی اور واضح۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں ان سے کفر کرتا مگر وہی جو فاسق و فاجر ہے، جو بہت نافرمان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ ہدایت پر مبنی ہے۔ آیات بینات کھلی واضح آیتیں ہیں کہ جن کھلی واضح آیتوں سے کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی واضح طور پر ثبوت ملتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور ان آیتوں کو پڑھ کر سن کر کسی کو آپ کے بارے میں شک نہیں رہتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور مزید یہ بھی کہ اس میں جو کچھ اللہ نے احکام بیان کیے ہیں، جو کچھ بیان کیا ہے ایسا ہدایت پر اور واضح اور کھلا ایسا ہے کہ جو آدمی اسے ہدایت پانا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلے ہیں، اور جو ہدایت نہیں پانا چاہتا تب بھی وہ آیتیں واضح اور کھلی ہیں ان لوگوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے کہ جو اس کے خلاف ہیں، جو عناد اور تعصب سے کام لیتے ہوئے اللہ کے ان احکام کو نہیں مانتے، ان آیتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ان کے اوپر بھی کیا ہے، ان پر بھی وہ آیتیں جو ہیں حجت ہیں ان کے ہردرمی پر۔ تو اس میں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف نازل کی کھلی واضح آیتیں کہ جن کو سن کر پڑھ کر آدمی ہدایت پاتا ہے، اور ہدایت کے سرچشمے ہیں وہ آیتیں، اور یعنی کہ ہدایت پانے والے کے لیے ہدایت کے رستے ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس لیے فرمایا کہ اتنی کھلی واضح ہدایت کے اوپر مبنی آیتوں سے وہی آدمی کفر کرتا ہے جو فاسق و فاجر نافرمان ہو۔ اور اس میں ہمیں مزید اس بات کا پتہ چلا کہ ہر وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم کو، کسی بھی آیت کو جو دو ٹوک واضح ہو پھر اس کا انکار کرتا ہے، اس کی تعویلیں کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ٹھکراتا چھوڑتا ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق بے ایمان ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، أَوَكُلَّمَا، کیا جب بھی عَاهَدُوا عہد کیا انہوں نے، یہود و نصارہ نے، یہ بنی اسرائیل نے، عہداً کسی طرح کا کوئی عہد، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، نبذ کے معنی کسی چیز کو پھینک دینا، توڑ دینا، چھوڑ دینا، اور عام طور پر نبذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کس چیز کو گھٹیا بیکار سمجھتے ہوئے اس کو پھینکنے کے یا اس کو چھوڑ دینے پہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں کا حال صرف آپ کے ساتھ پہلا نہیں ہے کہ پہلے ہی انہوں نے کوئی عہد شکنی کی ہو کہ پہلی بار کو آپ سے معاہدہ کر کے اس کو توڑا ہو، بلکہ یہ تو اس قوم کی خصلت ہے، ان کا پرانا شیوا ہے، یہ نسل در نسل اسی طریقے پر چلے آ رہے ہیں۔ کیونکہ کلما کا لفظ جو ہے عربی میں یہاں پر اوا کلما، کیا جب بھی، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں جب بھی، اور جب بھی کا معنی کیا ہے کہ یہ چیز کو ایک بار نہیں ہوئی بلکہ بار بار ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، کس طرح کا کوئی عہد اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو کرنا کسی نبی کے ساتھ یا کسی اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، نبذہ فریق منہم، تو نبذہ اس کو توڑ دیا، پھینک دیا، چھوڑ دیا، فریق منہم، ان یہودیوں میں سے، ان بنی اسرائیل میں سے گروہ نے۔ اور کون سا گروہ؟ وہی جن کی باتیں چل رہی ہیں، اور اکثر بیشتر یہی گروہ تھا۔ یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر ایک گروہ عہد کو توڑ رہا ہے تو دوسرے پورا کرنے والے بھی کو بڑی تعداد ہے، وہ پورا کرنے والے چند ایک ہوتے تھے، ورنہ اکثر بیشتر جو ہے وہ عہدوں کو توڑنے والے، ان کی خلاف ورزی کرنے والے ہوتے۔ اس لیے فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر یہ لوگ ایمان والے ہے ہی نہیں، ایمان والے ہوتے تو کبھی اللہ کے عہدوں کو نہ توڑتے۔ اگر سچا ایمان ہوتا تو کسی بھی نبی اور رسول کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ کر کے پھر اس کی خلاف ورزی نہ کرتے، بلکہ سچے مومن تو کون ہیں کہ جن کا اللہ نے سورۃ الاحزاب میں ذکر فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں سے کچھ وہ مرد ہیں، کچھ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد معاہدے کیے تھے ان کو سچ کر دکھایا۔ تو اس لیے اگر سچا ایمان ہو
تو ایمان انسان کو جو ہے اللہ کے عہدوں کا پاس کرنے، اللہ کے حکموں پر چلنے اور اللہ کے نبیوں کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کو آمادہ کرتا ہے۔ لیکن جب ایمان نہ ہو، منافقت ہو، فسق و فجور ہو، کفر بے ایمانی ہو اور دل میں طرح طرح کے ٹیڑھ پن ہو، تو پھر یہ ہے آدمی کہ کبھی ویسے ہی جھٹلا دیتا ہے، کس چیز کا ویسے ہی انکار کر دیا، کو ٹھکرا دی، اور جہاں پر دیکھا کہ جھٹلانے ٹھکرانے کا کوئی صاف رستہ نظر نہیں آتا، وہاں پر پھر کیا ہے کہ وہ تعویلیں کر کے، حیل و حجتیں کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس سے اپنی جان چھڑا لی۔ مقصد کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چھوڑنا ہے، اور اس لیے یہاں پر انسان کو ضرورت ہے، شاید کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کا ایمان سچا ہو اور صدق کے دل سے اللہ پر ایمان ہو، تاکہ یہ ایمان اس کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرے، اللہ کے حکم پر چلنے پر آمادہ کرے، نہ کہ اس کی نافرمانیوں اور بغاوتوں پر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس رسول، کوئی رسول بھی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آیا رسول، رسول کا لفظ نکرہ ہے، اور نکرہ کا لفظ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایک عام کسی بات ہونے کا معنی دیتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، موسیٰ علیہ السلام سے بعد سے لے کر کوئی بھی رسول آتا رہا عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اور رسول خود اپنی طرف سے اپنے گھر سے اٹھ کر نہیں آ گیا، بلکہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کو رسول مقرر کیا ہے، اللہ نے اس کو رسالت کا منصب دیا ہے، اور اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور رسول من عند اللہ کا لفظ بہت عظیم لفظ ہے، بہت معنی خیز لفظ ہے، جس کو ہر مومن کو، مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ رسول کا مقام کیا ہوتا ہے، کہ اگرچہ وہ انسانوں جیسا انسان ہے، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے میں، لیکن وہ کون ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، کائنات کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اور یہی بات اس نبی رسول کے عظیم مقام کی دلیل ہے کہ جو ایک مسلمان مومن سے تقاضا کرتی ہے رسول کی، نبی کی عزت و احترام، ان سے محبت، ان کی سچی اطاعت، ان کے صحیح معنوں میں ان کی اتباع، اور یہ ساری چیزیں جو رسول کے ان کے لوازمات یا اس پر ایمان کے لوازمات میں سے آتی ہیں۔ تو میں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے، اور نہ کہ وہ صرف اللہ کی طرف سے رسول، بلکہ مزید یہ بھی کہ مصدق لما معہم، حتیٰ کہ وہ آنے والا رسول تصدیق کرتا انہی باتوں کی جو ان کے پاس ان کی کتابوں میں ہیں۔ مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس اللہ کی کتابیں ہیں یا اللہ کے احکام ہیں، ان کی تصدیق کرنے والا رسول، یعنی کوئی انوکھی باتیں لے کر بھی نہیں آیا، بلکہ وہی چیزیں جو پہلے نبی رسول لے کر آئے تھے، انہی چیزوں کی تعلیمات دینے کے لیے یہ نبی رسول بھی آتا ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، نبذ پھینک دیتے، چھوڑ دیتے، فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ جو ہے پھینک دیتا، کس کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، کیونکہ اللہ کی طرف سے کیا آیا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کو کہاں پھینکتے؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں پیچھے۔ اور پیٹھ پیچھے پھینکنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کو نظر انداز کر دینا اور اس کو اپنے لیے قابل عمل نہ سمجھنا، خود آگے چل پڑنا، اس کو پیچھے لگا دینا، جس طرح کے بہت ہر دور کے گمراہوں کا حال ہوتا ہے کہ اللہ کی کتابوں کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑا ہوتا ہے اور خود اس کے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اپنی رائے، اپنی مرضی، اپنا فتویٰ، اپنا خیال، اس کو چلانا، اللہ کی کتاب کو ٹھکرانا، اللہ کے حکم کو چھوڑنا، کسی بھی انداز سے چھوڑنا کیوں نہ ہو، تو یہ ہے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے چھوڑنا۔ اور پھر جب انسان اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے چھوڑتا ہے تو پھر اللہ کی کتاب اس کو ہانکتی ہے اور ہانکتی ہوئی جہنم کو لے جاتی ہے۔ اور اس کے مد مقابل جب انسان اللہ کی کتاب کو اپنے آگے رکھتا ہے، اپنا امام بناتا ہے، اپنا پیشوا بناتا ہے اللہ کی کتاب کو، اس سے ہدایت لیتا ہے، اس سے رہنمائی لیتا ہے، پھر اللہ کی یہ کتاب اس کی رہنمائی کرتی ہوئی، اس کو چلاتی ہوئی جنتوں کو لے جاتی ہے۔ یہ بڑا فرق ہے اللہ کی کتاب کے عمل کے اندر، اس کے کردار کے اندر۔ اللہ کی کوئی بھی کتاب ہو، چاہے وہ تورات انجیل تھی جب وہ نازل ہوئی تھی، جب وہ صحیح تھی، اور اس کے بعد قرآن ہے، ہاں ان اللہ کی کتابوں کا یہی اس کا سب سے بڑا کردار ہے کہ اگر اس کتاب کو آدمی اپنے آگے لگا لیتا ہے اور خود اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کے احکام کے مطابق چلتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، تو پھر یہ کتابیں اس بندے کی رہنمائی کرتی ہوئی اس کو جنتوں میں لے جاتی ہیں۔ اور اگر
خود آگے چل پڑتا ہے، اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنا فتویٰ، اپنا خیال، اور اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑا، پتہ ہی نہیں کہ کیا کہتی ہے، تو پھر یہ کتاب اللہ کی اس کو ہانکتی ہے، اور ہانکتی ہوئے اس کو جہنم کو جا پہنچاتی ہے۔ تو رات اللہ نے یہودیوں بنی اسرائیل کا بیان کیا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کا رسول آیا جو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، اور ان کے پاس جو تھا اس کی تصدیق کرنے والا ہوتا، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، یہود و نصارہ، ان میں سے ایک گروہ جو ہے اس اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ کی کتاب کو پھینک دیتا، چھوڑ دیتا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں پیچھے، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہ ہوں۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلا، علم نہیں ہوا، اگرچہ دین سے لا علمی جہالت بھی جرم ہے، اللہ کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے، اور اس کی سزا بھی، یعنی کہ اگر آدمی جہالتوں میں ہے اور جہالتوں کی وجہ سے گمراہی پر ہے تو اس کی سزا بھی جہنم ہے۔ لیکن آدمی اگر جانتے بوجھتے بھی کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا جرم اور بڑھ کر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ایسے اس کو پیٹھ پیچھے پھینکا کہ جس کا اس کو جانتے نہیں، حالانکہ جانتے تھے، اور جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، جانتے تھے کہ آپ کا لایا ہوا قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن ان چیزوں کو ایسے چھوڑا، ایسے ٹھکرایا کہ جیسے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہ ہوں۔ تو یہ ان کا کردار اور انداز۔ اچھا، یہودیوں کی یہ خصلت جبرائیل سے دشمنی کی، کیا صرف انہی کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، تو چنانچہ اس امت میں سے لوگ، ہاں ان کے مختلف طرح کے طریقوں کی پیروی کرنے والے، حتیٰ کہ جبرائیل سے دشمنی رکھنے کی اس میں بھی پیروی کرنے والے اس امت میں سے لوگ پائے گئے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ اصل نبوت علی رضی اللہ عنہ کو ملنی تھی، ان کے کہنے کے مطابق علی علیہ السلام کو ملنی تھی، لیکن جبرائیل نے بھول کر، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بددیانتی خیانت کر کے نعوذ باللہ جو ہے وہ جبرائیل کو دینے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ ہاں، یہ یہودیوں کی نسل، یہ یہودیوں کے پیروکار کچھ بھی اپنے اوپر لیبل لگا لیں، ان کی ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہیں۔ اور ایک بات نہیں، بہت سی ان کی باتیں ملتی جلتی ہیں یہودیوں کے ساتھ، اور اس لیے اصل ان کی وہ پیدا ہی وہیں سے ہوتے ہیں۔ ان کا اصل بانی اس فرقہ جماعت کا کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا، یہودی، یمن کا یہودی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اسلام قوت طاقت بن چکا ہے، اب اس لیے اسلام کا قوت طاقت سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس نے اس کے اندر سے جڑیں کاٹنے کا وہ پروگرام بنایا، آل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر، علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا نعرہ لگا کر، اور پھر آج تک وہ قوم، وہ نسل چلتی جا رہی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودی صرف اس کام میں نہیں، بلکہ ان کی نسلیں بھی اسی منہج پر چل رہی ہیں کہ جو اللہ کے فرشتوں کو تان بازی کرتے ہیں کہ اس نے بددیانتی کی، اس نے خیانت کی، یا بھول کر نبوت جو ہے وہ جس کو ملنا تھی اس کو نہ دی اور دوسرے کو دے دی۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں، کل من کان عدو لجبریل، کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، پس اس نے جو نازل کیا ہے آپ کے دل پر، وہ نازل کیا ہے کس سے؟ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس کتابیں ہیں، وہدن، اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، وبشریٰ، اور بشارت خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو بھی کوئی دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی کھلی واضح آیتیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں ان سے کفر کرتے مگر وہی جو فاسق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کہ جب بھی انہوں نے کوئی کسی طرح کا عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو اس عہد کو پھینک دیا، توڑ دیا ان میں سے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس آیا رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو نبذ پھینک دیا، فریق، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے، اپنی پیٹھوں پیچھے، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہ ہوں۔
یہ سوال آیا ہے کہ اگر کسی کا دوست یا فیملی ممبر شرک اصغر یا بدعت پر مر جائے تو کیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اگر شرک اصغر پر ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ شرک اصغر کرنے والا دین سے خارج نہیں ہوتا۔ ہاں، شرک اکبر ہے، جس طرح کہ غیر اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہے، نذر نیازیں چڑھانی ہے، اس طرح کے کام کرنے، یہ شرک اکبر میں سے آتے ہیں۔ ایسا کرنے والا دین سے خارج ہے، ہاں اس کے لیے بخشش مغفرت کی دعا نہیں ہوگی۔ لیکن جو شرک اصغر کرتا ہے، ریاکاری، دکھلاوا جیسا، کوئی دین کا کام دنیا کے مقاصد کے لیے کرتا ہے، یہ سارے شرک اصغر میں آتے ہیں۔ غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک اصغر میں علماء نے شمار کیا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے، یعنی کہ شرک اصغر اگرچہ اصغر ہے لیکن کبیرہ گناہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے مغفرت کی بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔